محرم کے مہینے میں کتنے روزے رکھے جاتے ہیں اور محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم اسی مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ میرے عزیز دوستو، محرم کا مہینہ یہ اسلامی فرسٹ مہینہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انگریزی کا پہلا مہینہ جنوری ہوتا ہے، اسی طریقے سے چاند کا پہلا مہینہ یعنی اسلامی مہینہ محرم کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ مہینہ ایسی بزرگی والا مہینہ ہے جس کا ادب و احترام اہل کتاب اور کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف یعنی بزرگ لوگ 3 عشروں کی بہت عظمت و لحاظ کرتے تھے۔ پہلا عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی آخر کے 10 دن، دوسرا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور تیسرے نمبر پر محرم الحرام کا پہلا عشرہ یعنی محرم کے پہلے 10 دن۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رات کا کون سا حصہ بہتر ہے اور کون سا مہینہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا درمیانی حصہ بہتر ہے، اور مہینوں میں افضل مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جس کو تم محرم کہتے ہو، لیکن رمضان کا مہینہ اس سے مستثنا ہے، یعنی اس کی فضیلت محرم سے بھی زیادہ ہے۔ ماہ محرم الحرام میں نفلی روزوں کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ سے خاص نسبت حاصل ہے، اور یہ نسبت ماہ محرم کی فضیلت کو بتلاتی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ رمضان کے روزے کے بعد بہترین روزے محرم کے روزے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ جو محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھتا ہے تو اس کو 30 روزے یعنی 30 روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی 1 روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر۔ اسی طریقے سے محرم کی 10ویں تاریخ کو یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الغرض اس کے علاوہ بھی محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ محرم کے مہینے میں ہم کتنے روزے رکھیں، تو میرے عزیز دوستو، جتنے بھی آپ چاہیں اتنے ہی روزے آپ محرم کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو سارے مہینے کے روزے رکھ لیں، آپ چاہیں تو 10-20 دن کے رکھ لیں، یعنی جتنے بھی آپ رکھنا چاہیں آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 10 محرم کو روزہ ضرور رکھیں، اس لیے کہ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو ہمیشہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان کے روزوں سے پہلے یہی روزہ فرض تھا، یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر یہ 10 محرم کا روزہ نفل ہو گیا تھا، تو اس لیے 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو 10 محرم کے روزے کے ساتھ میں آپ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں، یعنی 9 محرم کا اور پھر 10 محرم کا، یا 10 محرم کے ساتھ میں 11 محرم کا بھی روزہ ملائیں، یعنی 10 محرم کے روزے کے ساتھ میں 1 روزہ اور ملائیں۔ یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ چاہے تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لیں اور چاہے 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لیں، اس لیے کہ حدیث شریف سے ہمیں یہی رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ میں 10 محرم کے ساتھ میں یا تو 9ویں تاریخ کا روزہ رکھیں یا 10ویں تاریخ کے ساتھ میں 11ویں تاریخ کا روزہ رکھیں، اور اگر کوئی چاہے تو 9، 10 اور 11 ان تینوں تاریخوں کے بھی روزے رکھ سکتا ہے، جو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ساری باتیں اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا میسج چھوڑ سکتے ہیں۔